السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی معزز اور محترم ناظرین کرام، اللہ رب العالمین کا انتہائی شکر ہے کہ جس رب رحمان نے ہمیں مسلمان بنایا، وہ رب رحمان ہمیں کافر بھی بنا سکتا تھا، مجوسی بھی بنا سکتا تھا، عیسائی بھی بنا سکتا تھا، ہندو بھی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے تیرے اور میرے اوپر اپنا احسان کیا ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو کلمے کی توفیق بخشی ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ کلمہ ہی انسان کو جنت میں لے کر جائے گا، یہ کلمہ ہی بندے کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نوازے گا۔ میرے محترم بھائیو، صحیح البخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بڑے ہی پیارے صحابہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گرد بیٹھے ہیں، کوئی سامنے بیٹھا ہے، کوئی دائیں بیٹھا ہے، کوئی بائیں بیٹھا ہے۔ انہی میں سے ایک صحابی ہیں سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے یہودیوں سے اسلام قبول کیا ہے۔ یہودی تھے، خالی یہودی نہیں تھے بلکہ یہودیوں کے عالم تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ دلنی علی عمل یدخلنا الجنت بسلام۔ یا رسول اللہ کچھ ایسے اعمال بتا دیجئے جن کے ذریعے ہم جنت میں داخل ہوں، لیکن سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوں۔ جنت میں جانا ہر مسلمان کا دل کرتا ہے، انسان جنت میں جائے۔ نماز پڑھنے کا مقصد ابن آدم کا ہے کہ وہ جنت میں جائے، روزہ رکھنے کا مقصد ہے کہ وہ جنت میں جائے، صدقہ خیرات کرنے کا مقصد ہے کہ وہ جنت میں جائے، اللہ کے لیے اللہ کا ڈر رکھنا، تقوی اختیار کرنا، یہ انسان کو جنت میں لے کر جائے گا، یہ آخرت سے وابستہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ دلنی علی عمل یدخلنا الجنت بسلام۔ اے اللہ کے رسول، اعمال بتا دیجئے جن کے ذریعے ہم جنت میں داخل ہوں، پلسرات سے بچ جائیں، قیامت کی ہولناکیوں سے بچ جائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ ہر بندے کو، ہر ابن آدم کو اللہ رب العالمین اپنی عدالت میں کھڑا کرے گا، اور قیامت کا دن بڑا ہولناک ہوگا۔ میرے محترم بھائیو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 4 اعمال بتائے، کوئی لمبی چوڑی فہرست بیان نہیں فرمائی، صرف مختصر 4 عمل بیان فرمائے۔ پہلا عمل نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، افشوا السلام۔ اے میری امت کے لوگو، سلام کو عام کرو، سلامتی کو عام کرو۔ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے تمہارے دلوں کو نفاق کو بھی ختم کرے گا۔ افشوا السلام، جب تم سلام کو پھیلاؤ گے، آپس میں سلام کرو گے، جب گھر میں داخل ہوگے تو سلام کرو گے، گھر سے آتے ہوئے سلام کرو گے، مسجد میں جاتے ہوئے سلام کرو گے، کلاس روم میں جاتے ہوئے سلام کرو گے، یونیورسٹی جاتے ہوئے سلام کرو گے، کالج جاتے ہوئے سلام کرو گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ افشوا السلام کی برکت کی وجہ سے اللہ تمہارے دلوں کو ملا دے گا، تمہارے دلوں سے اللہ رب العالمین نفاق کو ختم کر دے گا۔ دوسرا عمل نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ۔ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، میری امت کے لوگوں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ انما
نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اور تیسرا کام نبی علیہ السلام نے فرمایا وصل الارحام، کہ میری امت کے لوگوں سلام کے ساتھ ساتھ لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور تیسری بات نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ صلہ رحمی کیا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، رشتہ داروں کو ملاؤ۔ رشتہ داری اللہ رب العالمین کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ہمیشہ یہ دعا کر رہی ہے کہ اللہ جو بندہ رشتہ داری کو ملاتا ہے اللہ تو اس کو اپنی رحمت سے ملا، اور جو رشتہ داری کو توڑتا ہے اے اللہ اس بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اس بندے کو اپنی رحمت سے دفع کر۔ اور چوتھا کام نبی علیہ السلام نے فرمایا صلو باللیل والناس نیام، جب رات کا آخری پہر ہو، بندہ مومن ہو، مسلمان ہو، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والا ہو، تو اللہ رب العالمین بھی عباد الرحمن کی یہ صفت بیان کرتے ہیں کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ جو اللہ رب العالمین کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کو یاد رکھتے ہیں، جب رات کا آخری پہر ہو جاتا ہے وہ اپنے پہلوؤں کو بستر سے الگ کر لیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز تہجد کو ادا کرتے ہیں۔ یہ چار کام نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کر لے گا تدخلوا جنت بسلام، اللہ اس کو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل کر دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اپنی بلند و بالا جنت میں ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔